لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بہرحال وہ بے نیاز ذات ہے، اس سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف رجوع کرتے رہیں. محترم امت، معظم امت، نبی محترم، اعمال چھوٹے لیکن بڑے محترم، ان اعمال میں سب سے افضل عمل عطا کیا نماز کے بعد روزے کا، جو اب قریب ہم پر مہینہ آ رہا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ رمضان میں سب سے افضل عبادت کون سی؟ حضرت نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، قرآن خود ہی کہہ رہا ہے سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن. اس لیے کہ اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو رمضان میں قرآن کا نزول دلیل ہے کہ قرآن کو رمضان سے بڑی مناسبت ہے. اس لیے قرآن عظیم کثرت سے تلاوت. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مرتبہ ایک رمضان میں 12ویں یا 13ویں روزے کو اپنے سارے خلفاء کو جمع کیا. ہمارے بزرگان دین بڑی پکڑ کرتے تھے خلفاء، سارے خلفاء کو جمع کیا. اس کے بعد کہا کہ آج سب سے زیادہ قرآن کون پڑھتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور خلفاء کوئی معمولی نہیں، مفتی محمود الحسن صاحب، حضرت جمع یوسف صاحب، الحسن صاحب کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا کون قرآن زیادہ پڑھتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور رات عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، مجلس کے بعد پوچھوں گا سب سے. عشاء کے بعد انہی میں حضرت شیخ یونس بھی بیٹھے ہوئے، سب آپ کے خلفاء. عشاء کے بعد مجلس پوری ہوئی، حضرت نے فرمایا سارے خلفاء کو جمع کر بتاؤ تم نے کتنا پڑھا. تم نے ہر ایک کو پوچھتے جا رہے ہیں. نمبر لے گئے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب. فرمایا حضرت آج کے دن میں نے سارے 62 پارے پڑھے، یعنی 2 قرآن اور 2.5 پارے، سارے 62. اور فرمایا حضرت اب بھی پڑھ رہا تھا اور آپ نے بلا لیا. رمضان کا سب سے بڑا عمل تلاوت قرآن. صوفی ابن القاسم سے متعلق علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آرے دنوں میں وہ 8 قرآن ایک دن رات میں ختم فرماتے اور رمضان میں 10 قرآن ختم فرماتے تھے ایک دن رات. ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ رات دن میں 22 پارے ختم فرماتے تھے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 2 قرآن ختم فرماتے تھے اور 22 پارے تو نوافل کے سننے میں گزر جاتے. بہرحال رمضان کا سب سے بڑا عمل تلاوت قرآن. بھائی ہماری رمضان گپ شپ میں نہ گزرے، ہماری رمضان غیبتوں میں نہ گزرے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ اب تو مسجدوں میں بیٹھ کر غیبتیں ہوتی ہیں. حالانکہ غیبت کتنا بدترین مسئلہ ہے. اگر کسی نے غیبت کی اور اس سے یوں کہا کہ آپ نے غیبت کی اس آدمی کی، اور وہ یوں کہے اس میں کیا ہوا، لے آؤ میرے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، تو کہا لکھتے ہیں پوچھئے مولوی صاحب سے، مفتی ہیں، ایمان سے نکل جانے کا خطرہ ہے. اس لیے کہ گناہ پر دلیری ہو رہی، جسارت ہو رہی، اور ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. کثرت سے تلاوت ہو، اللہ سے معافی تلافی کے مسائل ہو. ہر چیز کا سیزن ہے.
اللہ کو کمانے کا سیزن رمضان ہے۔ رمضان کا عالم تو یہ ہے کہ گزشتہ شوال سے، یعنی جب سے رمضان ختم ہوا تب سے اللہ نے اس رمضان کے استقبال میں جنت کو سنوارنا شروع کر دیا تھا۔ گزشتہ شوال سے یعنی 11 مہینے اس جنت کو سنوارتے اور فرشتوں نے سوال کیا باری تعالیٰ یہ کیوں سنوار رہے ہیں جنت کو؟ فرمایا رمضان کے استقبال میں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس وقت سے تو رمضان کی طلب نہیں کی، لیکن رمضان سر پر کھڑا ہے اور پھر بھی ہم دعا نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ رمضان کے انوار سے مالا مال فرما، رمضان کی برکات سے مالا مال فرما، پھر بھی ہماری زبان سے دعا نہیں کرتے۔ میرے نبی کا حال یہ تھا کہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ اصل میں آپ کے ازواج مطہرات کے حیض کی وجہ سے جو روزے چھٹے ہوئے تھے وہ آپ کی بیویاں شعبان میں قضا کرتی تھی تو حضرت کے ساتھ ساتھ رکھ لیا کرتی تھی۔ اور ایک وجہ یہ لکھی، فرمایا نہیں، استقبال رمضان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ جب رمضان آ رہا اس کے استقبال میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کی دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، مبارک مہینہ ہم پر طلوع ہو رہا ہے، ہم اس کی قدر کریں اور اس میں اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیں، عہد کر لیں، عزم کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیریں کر لیں۔ اگر انسان کرتا ہے اللہ آسان کر دیتا ہے، اور اگر بھائی ہم ہی کو دل میں جذبات نہ ہو تو اللہ کو زبردستی تھوڑے ہی ڈال دے گا۔ حدیث شریف میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی، ارشاد فرمایا بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور دنیا کے خیالات میں گھومتا ہے، تصورات، تو پہلی مرتبہ اللہ ندا کرتا ہے یا عبدی، او میرے بندے فلاں بن فلاں، مجھ سے اچھا بھی تجھے کوئی مل گیا جس کو تو سوچ رہا ہے۔ پھر بھی بندہ سوچنے سے باز نہیں آتا، اللہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ دینے والا بھی تجھے کوئی مل گیا۔ پھر بھی بندہ سوچتا رہتا ہے تو تیسری مرتبہ اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھ سے بڑا بھی تجھے کوئی مل گیا۔ 3 مرتبہ بھی بندہ جب واپس نہیں آتا سوچنے سے تو ہماری رائٹ میں جو فرشتے ہماری نماز کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، اللہ ان فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں واپس آ جاؤ، اس کو میری پری نہیں ہے تو مجھے بھی اس کی پری نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ زبردستی تھوڑے ہی ڈال دے گا جب تک کہ ہمارا عزم و ارادہ اللہ سے نہ ہو مانگنے کا۔ اللہ ہم سب کو اپنے مولا کو راضی کرنے کی اور اس کی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تو سورہ ضحیٰ کی بھی آیتیں پڑھی تھی لیکن اب میں اس پر بات وقت ہو چکا ہے، نہیں کر سکتا، بہت مکمل بات ہو جائے۔ یہی چند باتیں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، دنیا کے انسانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اپنے کام پر، اپنی عبادت پر کبھی نہ اتراؤ، ناز نہ کرو، نیاز اختیار کرو، ناز نہیں نیاز، اللہ کے سامنے جھکنے والی تدبیریں اختیار کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ آج ہم چمنتی کریں گے میری طرف کوئی نہیں، میری طرف کوئی نہیں، میں کام کرنے والا، میں عبادت کرنے والا، یہ سب شیطانی وساوس اور خیالات ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔